پیارے دوستو، آج کا ہمارا جو وشے ہے وہ نیچرل ریسورسز ہے۔ نیچرل ریسورسز کو ہم قدرتی وسائل کے نام سے جانتے ہیں۔ میں ڈاکٹر خورشید احمد وانی۔ آج ہم قدرتی وسائل کے اس ٹاپک پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے پیارے سجنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ نیچرل ریسورسز جو ہے یہ ہمیں روز مروز زندگی میں استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک ہم جس چیز کا بھی اپیوگ کرتے ہیں وہ نیچرل ریسورس ہی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہم جس کاغذ پہ لکھتے ہیں، جس قلم کا ہم اپیوگ کرتے ہیں، یہ سب قدرتی وسائل ہے۔ ذرا سوچیے، اگر یہ قدرتی وسائل نہ ہوتے تو اس زندگی کا رخ کس طرف ہوتا؟ یہ قدرتی وسائل جو ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں ہمیں ملتے ہیں۔ کسی جگہ کسی قدرتی وسائل کا ذخیرہ بہت زیادہ موجود ہوتا ہے، کہیں پہ یہ کم ہوتا ہے۔ ایسا نظام قدرت نے بنایا ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے اس نے ہر کوئی وسائل اس کو اپنے مقدار میں دیے ہیں۔ یہ قدرتی وسائل پریاورن میں ہمیں ملتے ہیں، اسی لیے جو پریاورن ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس پریاورن کی رکشا کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے، کیونکہ یہی پریاورن ہمیں یہ قدرتی وسائل دے دیتا ہے۔ قدرتی وسائل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سائنسی علوم نے ان قدرتی وسائل کو بہت اقسام میں کلاسیفائی کیے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کچھ قدرتی وسائل ایسے ہیں جن کا مقدار جو ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہم بات کریں کوئلہ، پیٹرول کی اگر ہم بات کریں، ہمیں تو لگتا ہے کہ شاید یہ پیٹرولیم کے ریزروائرز لاتعداد ہے، ان لمیٹڈ ہے، کوئلہ ہمیں بہت زیادہ ہے دنیا میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کوئلہ اور پیٹرول کو بنتے بنتے ہزاروں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قدرت نے کچھ قدرتی وسائل ایسے بھی ہیں جو لامحدود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے اگر ہم ان کا اچھے سے استعمال کریں۔ جیسا کہ ہمارے پاس ہوا، پانی، جنگلات۔ میرے دوستو، آپ لوگ اندازہ کر لو کہ اگر یہ قدرتی وسائل ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم زندہ کیسے رہتے؟ ہم دن بدن یہ جو کام کرتے جا رہے ہیں، یہ کام ہمارے کیسے ہوتے؟ ان کے بنا یہ زندگی کیسی ہوتی؟ اسی لیے یہ قدرتی وسائل کا جو خزانہ ہے ہمارے پاس، ان قدرتی وسائل کا جو خزانہ ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری سے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ قدرتی وسائل کو جب ہم دیکھتے ہیں، قدرتی وسائل زمین سے حاصل ہونے والے مواد ہیں جو زندگی کو سہارا دیتے ہیں اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی بھی قدرتی مادہ جسے انسان استعمال کرتا ہے اسے قدرتی وسیلہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تیل، کوئلہ، قدرتی گیس، دانتیں، پتھر اور ریت قدرتی وسائل ہے۔ دیگر قدرتی وسائل میں ہوا، سورج کی روشنی، مٹی اور پانی ہے۔ قدرتی وسائل کے اقسام، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، ایک ایسا وسائل ہمارے پاس ہے جو ختم ہو جاتے ہیں، یہ محدود مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ کوئلہ ہے، پیٹرول ہے۔
دوسرا جو لامحدود مقدار میں دستیاب ہوتا ہے، مثلا ہوا، پانی. اسی لیے ان مقداروں کی بنیاد پہ، اصل کی بنیاد پہ بھی قدرتی وسائل کو کلاسیفائی کیا گیا ہے، جس کو ہم حیاتاتی، اس کو انگریزی ٹرم اس کے لیے ہے بایوٹک. حیاتاتی وسائل حیاتاتی قرح، زندہ اور نامیاتی مواد سے آتے ہیں. مثالیں جنگلات اور جانور. یہ وہ وسائل ہمارے ہیں جن میں جان ہے، جن میں زندگی ہے. ایسے وسائل کو ہم حیاتاتی وسائل بولتے ہیں، یا ہم انگریزی کی ٹرمینالوجی میں اس کو ہم بولتے ہیں بایوٹک. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایبایوٹک وسائل ایسے ہوتے ہیں جو غیر جاندار، جن میں جان نہیں ہوتی ہے لیکن ہے ہمارے لیے بہت ضروری. زمین، تازہ پانی، ہوا، یہ وسائل دیکھو آپ، یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہے. بایوٹک وسائل ہو یا ایبایوٹک وسائل ہو، ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. زندہ رہنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کے بنا یہ زندگی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے جو وسائل ہیں، ان وسائل کو ہم کبھی بھی الگ الگ سے نہیں تول سکتے ہیں، کیونکہ ایک بایوٹک وسائل جو ہے وہ ایبایوٹک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، نربھر کرتا ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی میں نے کہا قابل تجدید وسائل، یہ وہ وسائل ہیں جن کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں رینیویبل. یہ ایسے وسائل ہیں جو دوبارہ بھرا جا سکتا ہے. ان میں کچھ وسائل جیسے سورج کی روشنی، ہوا، پانی وغیرہ یہ مسلسل دستیاب ہیں. ان کی جو مقدار ہے، ان کا مقدار جو ہے یہ بہت زیادہ ہے. یہ جو وسائل اس وقت ہمارے پاس ہیں، اگرچہ ہم ان کا اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں کبھی ان وسائل کی کمی نہیں محسوس ہوگی، لیکن ان کا اپیوگ کرنا، ان کو ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ان کا استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ رینیویبل ریسورسز جو ہے یہ ریسائکل ہو جاتے ہیں. قدرت نے ایسا میکانزم رکھا ہے کہ یہ جو سورج کی کرنیں، یہ جو ہوا، یہ جو پانی، آپ دیکھ لیجئے یہ ریسورس، سورج کی کرنیں اگر ایک دن نہیں ہوں گے تو کیسا ہوگا؟ یہ ہوا اگر ہمیں 5 سیکنڈ تک نہیں ملے گا تو کیا؟ ہم پیاسے ہوتے ہیں تو پانی نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ اسی لیے سائنسی علوم جو سائنٹسٹ ہیں وہ بار بار ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ ان ریسورسز کا بھرپور آپ استعمال کیجئے، لیکن اس طریقے سے استعمال کیجئے کہ ان کو آلودہ نہ کیجئے، تاکہ یہ صرف ریسورسز ہمارے لیے نہیں بلکہ آنے والے جتنے بھی نسلیں ہیں، آنے والے جتنے بھی جنریشنز ہیں، ان کو بھی یہ اسی طریقے سے چاہیے جس طریقے سے ہمیں یہ زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. ان وسائل کو جدید جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے مادھیم سے ہم نے ان وسائل کا بھرپور استعمال کیا. وہ کوئی بھی ایسا وسائل نہیں جس وسائل کا آج کل ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ. جیسا کہ دنیا کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اربنائزیشن، لوگ گاؤں کو چھوڑ کے سٹی کی اور بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ان وسائل کا اور زیادہ ان پہ اور زیادہ پریشر اور زیادہ دباؤ پڑتا ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا. وہ پانی جو ہم کبھی پیتے نہیں تھے، اس پانی کا بھی ہمیں اب پینا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی سے اس پانی کو صاف کیا اور لوگوں تک اس کو پہنچا دیا. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے غیر قابل تجدید وسائل. یہ غیر قابل تجدید وسائل جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی اس وقت کنسرن ہے، کیونکہ غیر تجدید وسائل جو ہوتے ہیں یہ ایسے وسائل ہیں جو بار بار جو ریسائکل نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ ایک بار ختم ہو گیا تو یہ پھر واپس اپنی پوزیشن پہ لانا بہت ہی مشکل کام ہے. یہ آئیں گے نہیں اپنی پوزیشن پہ. ان وسائل کے لیے ہمیں بہت زیادہ کنسرن ہونا پڑے،
کیونکہ یہ ایسے وسائل ہیں، یہ آہستہ آہستہ بنتے ہیں، قدرتی ماحول میں آہستہ آہستہ بنتے ہیں، اور لیکن یہ بنتے نہیں ہیں، اتنی جلدی سے یہ بنتے نہیں ہیں، ان کو بنتے بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی تھی پیٹرول کی، پیٹرول اور کوئلہ کی میں نے ایگزامپل دی تھی. یہ ایسے وسائل ہیں پیارے دوستوں، یہ وسائل ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جلدی جلدی شاید کہیں قانون میں بنتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے. ایک مائن کو، ایک پیٹرولیم ریزروائر کو بنتے بنتے کم سے کم ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. جب اس میں ایسے کنڈیشنز ہو، جب وہاں پہ بیکٹیریا جائے، وہ اس کو ڈیکمپوز کرے، اس کے بعد وہاں پہ اتنا پریشر ہو، اس کے بعد اتنا زیادہ ٹیمپریچر وہاں پہ ہو، تب یہ پیٹرول وہاں پہ بن جائے گا. اور پھر اس پیٹرول کو نکالتے نکالتے انوائرمنٹ میں کتنا پولوشن ہو رہا ہے، پریاورن میں کتنا پردوشن ہو رہا ہے، وہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جتنا زیادہ ہم کول اور پیٹرول کا استعمال کریں، اتنا زیادہ اس دھرتی کا جو تاپمان ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں گلوبل وارمنگ کے شکار ہو جائیں گے. حالانکہ ابھی بھی ہم گلوبل وارمنگ کے شکار ہو چکے ہیں، لیکن اس کو روکنا ہمارے یہ بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ یہ جو غیر قابل تجدید وسائل ہیں، غیر قابل تجدید وسائل جو ہے، یہ بننے میں ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور جب ہم پھر ان کو ایکسپلور کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے کرتے ہمیں بہت زیادہ مائننگ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں. اور پھر جب یہ جلتے ہیں تو وہاں سے جتنے بھی یہ پولیوٹنٹس نکلتے ہیں وہ ہمارے پریاورن کو پردوشت کر دیتے ہیں. یہ روکنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قابل تجدید وسائل کے اور زیادہ رخ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو جتنے بھی قابل تجدید وسائل ہمارے ہیں، یہ جیسا کہ ہوا، پانی، سورج کی کرنیں، آندھی، اگر ہم اس کا زیادہ استعمال کریں تو ہمارے جو پریاورن ہے اس پہ پولوشن جو ہے وہ پولوشن کم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ان کو ہم مانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ رینیویبل سورسز آف انرجی جتنے بھی ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ کلینسٹ فارم آف انرجی ہے. یہ قدرتی وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ وسائل ہے، بس ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، ہمیں ان پہ زیادہ نربھر کرنا چاہیے. ہاں، اس میں تو ضروری ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں انیشلی تو ہمیں ان کا کاسٹ تو زیادہ ہوگا، لیکن جب ہم اوور آل دیکھ لیتے ہیں تو اوور آل جب ہم بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان سے بہت فائدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو قدرتی وسائل ہے کہ ان کی بربادی کو ہمیں کم کرنا ہے، یہ ہمیں عزم کرنا ہے. یہ ہمیں we have to control these، ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں ان کو اتنا کم کرنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر زیادہ دباؤ نہ ڈالے، اور ہمارا جو مستقبل ہے، ہمارا جو فیوچر ہے، اس فیوچر کو ہم محفوظ رکھیں. اس سے ہمارا جو ماحول ہوگا، جو ہمارا پریاورن جو ہوگا، وہ بھی قومی اور بین الاقوامی قوانین و ضوابط کو ریکٹیفائی کرے گا. بہت سارے ہمارا جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے، اس نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے ہیں تاکہ ہم ان وسائل کا، جو ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں، ان وسائل کا ہم بھرپور استعمال کریں، لیکن اس طریقے سے ان کا استعمال کریں کہ ہم ان کو بگاڑیں نہ. ہم ان کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ جو آنے والی ہماری جنریشن ہو وہ بھی ان کا بہت اچھے سے استعمال کرے. ان کو بھی یہ نہ لگے کہ ہمارے جو انسسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا. جیسے کہ ہمارے انسسٹرز نے ہمارے لیے بہت سارے وسائل رکھے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے ہمیں ان کو کنزرو کرنا ہے، جس کو ہم انگلش کی ٹرمینالوجی میں، انگریزی کی ٹرمینالوجی میں جب اس کو بولتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ایک ایسی ایگزامپل گنگا ایکشن پلان کی اگر ہم بات کریں، کئی کروڑ روپے کی لاگت پر مشتمل یہ منصوبہ 1985 میں عمل میں آیا. اس منصوبے کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جو گنگا کی جو واٹر کوالٹی ہے وہ بحال ہو جائے. ابھی اگر ہم گنگا کی بات کریں، ہمارے لیے ایک پوتر دریا ہے، اس کو بہت پوتر دریا ہم مانتے ہیں. اگر ہم اس وقت اس کی بات کریں، گنگا کی اگر ہم بات کریں، بہت زیادہ پولیوشن ہے. گنگا کا پانی جو ہے، جس کو ہم گنگا جل کے نام سے بھی جانتے ہیں،
یہ پانی کتنا پوتر ہے فار ان ہندو میتھولوجی. بٹ اسٹل تب بھی ہم اس پانی کو اگر آپ دیکھو گے گنگا کے آس پاس اگر آپ دیکھو گے کتنا زیادہ کالا پانی ہے. اس پانی میں ہم نہائیں گے کیا؟ اگر ہم اس پانی میں نہائیں گے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہونا پڑے گا آدمی کو، کیونکہ اس میں ایک تحقیق کے مطابق، ایک جدید تحقیق کے مطابق اس میں جو کولیفارم بیکٹیریا ہے وہ حد سے زیادہ ہے. جتنے بھی WHO کے اسٹینڈارڈس ہیں، جتنے بھی سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے اسٹینڈارڈس ہیں، ان سے بہت زیادہ ہے. حالانکہ کولیفارم بیکٹیریا جو ایک ایسا جراثیم ہے جو انسانی آنت میں پایا جاتا ہے، یہ جو بیکٹیریا ہے یہ بہت زیادہ پیٹ کی سمسیا آدمی کو کر دیتا ہے. اس کی جو کوانٹیٹی ہے، اس کا جو کاؤنٹ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے باقی جتنے بھی پولیوٹنٹس ہیں، اگر ہم اس وقت گنگا کی بات کریں، گنگا میں اگر اس وقت ہم پولوشن لوڈ دیکھیں گے، وہ پولوشن لوڈ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے جو اسٹینڈارڈس ہیں یا WHO کے جو جتنے بھی اسٹینڈارڈس ہیں یا بیورو آف انڈین اسٹینڈارڈ جتنے بھی ہیں، ان سے وہ کافی آگے ہے. اب کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکشن میں آ گئی، انہوں نے گنگا ایکشن پلان کریٹ کیا. اس پلان کے تحت ہم نے بہت جگہ پہ بہت زیادہ سیویج پلانٹس، سیویج اسٹیشنز لگا دیے ہیں، جس سے واٹر کوالٹی میں تھوڑا بہت وہاں پہ تھوڑا کوالٹی میں بہتری آ گئی ہے. اب کیونکہ یہ پانی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم پانی کی بات کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے باقی جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، چاہے یہ ہمارے جنگل ہیں، چاہے یہ ہمارے منرلز ہیں، چاہے اور کوئی ہمارا یہ قدرتی وسائل ہے، اس وسائل کو ہم نے بہت زیادہ پریشر ڈال دیا ہے. اس لیے ہمارے جو وسائل ہیں ہمیں ان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہمارے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ محدود مقدار میں ہے. دے آر ان لمیٹڈ سپلائی. اگر ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ڈیورنگ ریسنٹ ایئرس دنیا میں یہ جو ہیلتھ انڈیکس ہے، یہ ہیلتھ انڈیکس بڑھ چکا ہے، جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے ان جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، جتنے بھی ہمارے قدرتی وسائل ہیں، ان پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے. جتنی زیادہ پاپولیشن بڑھ جائے گی اتنی زیادہ ہمیں ان ریسورسز کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ دو باتیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہے، اور ان دونوں باتوں کو دماغ میں رکھنے کے بعد ہمیں ان چیزوں کو ہمیں کنزرو کرنے کی کوشش کرنا ہے. ادروائز ایک ٹائم ایسا آ جائے گا جب ہمارے پاس ایک قدرتی وسائل رہیں گے نہیں. ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا، ہم سانس کیسے لیں گے، بہت زیادہ دقت ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پریاورن ہے اس کو بچانا کسی ایک پرٹیکولر فرد کی ضرورت، کسی ایک پرٹیکولر فرد کو نہیں، بلکہ یہ پرٹیکولر گورنمنٹ اس کو بچائے گا نہیں، لیکن ہر کسی شخص کو، ایوری انڈیویجول، ہر کسی شخص، ہر کسی آدمی کو، جو جس ذات سے، جس بات سے، جو جیسا چاہے امیر ہو غریب ہو، جو بھی ہے، یہ پریاورن سبوں کو چاہیے. ہم سبوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ریسورسز کو، قدرتی وسائل کو ہم بچانے کی کوشش کریں. جیسا کہ اگر ہم آج بات کریں پانی، یہ جو پانی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس ہے، یہ بہت ہی بڑا وسائل ہے ہمارے لیے. ذرا سوچئے، 2 منٹ کے لیے آپ لوگ دھیان دیجئے، اگر پانی نہ ہو تو دنیا کیسا؟ صبح مارننگ میں جب ہم اٹھتے ہیں، اگر ہمیں پانی نہیں ملے، آپ لوگ سوچ لیجئے، اگر پانی نہ ملے، شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ پانی ہمارے زندگی میں کتنا اہم بھومکا نبھا رہا ہے. یاد رکھو، یہ پانی کی اہمیت اس لیڈی سے پوچھے، اس عورت سے آپ پوچھے جس کو کہیں میل جانا پڑتا ہے پانی کا ایک پاٹ لانے کے لیے.
راجستھان کے ریگستانوں میں جب ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے تاکہ وہ پانی کا ایک مٹکا لے آئے. ان لوگوں سے پوچھ لیجئے آپ کہ یہ پانی کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. یا آپ اس آدمی سے پوچھ لیجئے جو بہت پیاسا ہے, جس کو دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے, وہ اس پیاس کی وجہ سے ادھر ادھر کر رہا ہے. شاید آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. آپ دیکھ لیجئے اگر پانی نہ ہو ہم کھانا کیسے کھا لیں. ہمارے گھروں میں پانی کی کتنی ضرورت پڑتی ہے. پانی انسانی زندگی کا ایک امرت ہے. اسی نے نسلوں کو سنوارا, اسی نے سویلائزیشن کو سنوارا. کہیں کہیں اب سب سہارن کنٹریز میں آپ دیکھ لیجئے کہ پانی کی کرائسس کتنی ہے, پانی کی سکیرسٹی کتنی ہے کہ وہاں لوگ کبھی کبھی 5 10 15 20 دن تک نہاتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے. ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں 70% جو ہماری جو یہ دھرتی ہے اس میں پانی ہے, لیکن اس پانی کا کیا ہو رہا ہے, وہ پانی کہاں ہے, وہ ہم آگے پڑھیں گے. وہ پانی ہے کہاں؟ تقریباً اگر ہم دیکھتے ہیں 0.26% جو تازہ پانی ہے وہی ہم استعمال کر پاتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ بھائی پانی تو ہے, 71% پانی ہے, 72% پانی ہے اس دھرتی پہ, لیکن یہ پانی ہے کہاں, اس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے بات کریں گے. لیکن میں ایک چیز آپ کو یہاں یہ بتا رہا ہوں, صرف جتنا پانی اس وقت دھرتی پہ اس کا 0.26% جو پانی ہے وہی ہم استعمال کر پاتے ہیں. باقی جو پانی ہے اس پانی کا ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں. اس کے بہت سارے وجوہات, اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. اس لیے یہ جو پانی ہے, پانی کا جو مقصد ہے, پانی کا جو استعمال ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کو زراعت میں, ہم اس کو جانوروں میں, ہم اس کو مشینری میں, ہم اس کو بجلی پیدا کرنے میں استعمال کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسی بھی چیزیں جو ہم کرتے ہیں جہاں پہ اس پانی کو ہمیں آلودہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے دریاؤں کی تو حالت دیکھ لیجیے, اب دیکھ لیجیے ہمارے دریاؤں کی حالت دیکھ لیجیے, جتنے بھی ہمارے ویٹ لینڈز ہیں ان ویٹ لینڈز کی حالات آپ دیکھ لیجیے. ایک سروے کی سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ, انہوں نے ایک سروے کیا. انہوں نے 200 ندیوں سے, 200 واٹر باڈیوں سے انہوں نے پانی کلیکٹ کیا. یہ دیکھنے کے لیے ان کا یہ مقصد تھا کہ ہم دیکھیں کس دریا کا, کس واٹر باڈی کا پانی آدمی انڈیا میں پی سکتا ہے. ہمارے کنٹری کی حالت دیکھ لیجیے آپ کہ جب انہوں نے یہ سروے کیا, اس سروے کے جو رزلٹ انہوں نے نکال دیے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ انڈیا میں ہم کسی بھی دریا کا پانی نہیں پی سکتے. کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کو ہم نے اتنا آلودہ کر رکھا ہے کہ ہم اب اس پانی کو پی نہیں سکتے. سیلف پیوریفیکیشن پراپرٹی جو ریورس کی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, کیونکہ ہم نے اس میں اتنا بھر دیا, ان دریاؤں میں ہم نے اتنا بھر دیا کہ اب ریکوری فیز میں جا نہیں سکتے. ایک سٹیج ہوتا ہے, ریکوری فیز جو ہوتا ہے, وہ ریکوری فیز جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے پہلے دوستو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, پانی ہے ہمارے لیے ایک وسائل. قدرت نے ہمیں ایک بہت ہی دلکش, دل فریب پانی کے جھرنے دیے, بہت ہی خوبصورت کرسٹل کلیئر واٹر ہمارے پاس. لیکن ہم لوگوں نے بنا سوچے سمجھے اس پانی کو اتنا آلودہ کر دیا کہ اب ہم اس پانی کو پی بھی نہیں پاتے. آپ دیکھ لیجئے, اگر ہم اپنے اینسسٹر سے بات کرتے ہیں, ان کو ہم بولیں گے بھائی
ہم مارکیٹ گئے تھے اور ہم نے 20 روپے میں پانی کی ایک بوتل لائی. وہ ہنسیں گے, بولیں گے پانی بھی خریدا جا سکتا تھا. تو ہم تو اب خرید رہے ہیں نا پانی. کیوں خرید رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اس کو پولیوٹ کیا. ہمارے گھروں سے کچرا نکلے گا تو دریا میں ڈال دو, کسی انڈسٹری سے کچرا نکلے گا تو دریا میں ڈال دو, سڑک کے آتے کوئی بھی کچرا اس کو اٹھا کے دریا میں پھینک دو. یہ ہمارا کام ہے. میرے دوست, اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. ادروائز ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا, ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب ہمارے بچے جو ہوں گے, ہماری جو فیوچر جنریشن ہوگی, ان کو دریا دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا. ان کو ڈل لیک جیسے ٹورسٹ اٹریکشن والے چیزیں دیکھنے, ان کو ولر دیکھنے کو نہیں ملے گا, کیونکہ یہ بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہو چکے ہیں. ان کی کیرنگ کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس صرف 0.26% جو پانی ہے, فیصد جو پانی ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں, ہیومن بینگ استعمال کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے جو موسٹ پورشن آف دا واٹر 97.5% جو پانی ہے وہ سلائن ہے, وہ اوشنز میں ہے. اس پانی کا ہم استعمال نہیں کر پاتے ہیں. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ اس میں یہ کھارا پانی ہے, اس میں سالٹ کنسنٹریشن اتنا ہے کہ ہم اس پانی کو کسی بھی پرپز کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اب چونکہ یہاں پہ کوشچن ارائز ہوتا ہے, کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے مادھیم سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس میں سے جو سالٹ ہے اس سالٹ کو نکال کے پھر ہم اس کا اپیوگ کریں گے. ہاں, لیکن ایٹ وٹ کاسٹ؟ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ٹیکنالوجی, ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ جو اس پانی کو پیوریفائی کرے, پیوریفائی کرنے کے بعد اس کو اس لیول تک لے آئے کہ ایک عام کامن پیپل اس کو خرید سکے. ابھی جو کاسٹ ہے, اب ہمارے واٹر جو ہے, ہم ابھی جو پانی جو ہے ہمارے پاس جو پانی ہے فریش واٹر وہی ہم اس وقت ڈسٹل کر رہے ہیں, تو پھر بھی ہمارے 20 لیٹر پانی کی بوتل ہمیں ملتی ہے مارکیٹ میں. اور کتنے لوگ اس پانی کو خرید کے پی سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اس وقت تقریباً 1 بلین پاپولیشن ورلڈ کی ایسی ہے جن کو سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں مل رہا ہے. حالانکہ UN کے ریزولوشن میں ہے کہ ہر کسی کو پانی ملنا چاہیے اور صاف شفاف بنا پولیوٹڈ پانی ان کو ملنا چاہیے. لیکن 1 بلین, اور ایسا کہا جاتا ہے کہ 2050 میں تقریباً 4 بلین لوگ ایسے ہوں گے جن کو پانی نہیں ملے گا. اب چونکہ ہمارے پاس جو فریش واٹر ہے دیٹ از اباؤٹ 2.5%, اور وہ 2.5% جو پانی ہے وہ کہیں لیکس میں ہے, ریورس میں ہے, کہیں وہ گراؤنڈ واٹر میں ہے, کنفائنڈ ہے, یا ان کنفائنڈ ریزروائرز میں, کہیں سنو یا گلیشیئرز میں پایا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں لیکس میں اس کا 0.4% ہے, گراؤنڈ واٹر میں 30.9% ہے, سنو اینڈ آئس 68.7%. یہ ایسا پانی ہے جو ترنت آدمی اس کو ترنت استعمال نہیں کر پائے گا. یا ہاں, یہ ہمارے لیے ہی ہے, لیکن دھیرے دھیرے یہ ایک ایسا یہ ایک نیچرل میکانزم ہے جس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سیلائن واٹر ہے 97.5%. ہم اس پانی کو کنورٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. ٹیکنالوجی ہے, لیکن وہ ٹیکنالوجی ایٹ وٹ کاسٹ؟ کیا ایک عام آدمی, کامن پیپل, جس کو شام کو روٹی بھی میسر نہیں ہے, کیا وہ اس پانی کو خرید کے استعمال کر سکتا ہے؟ دوسرا میکانزم جو میں یہاں کہنا جا رہا ہوں کہ اور یہ جو فریش واٹر ہے, جو واٹر اویلیبل, دس واٹر از ناٹ اویلیبل ان اکول کوانٹٹی ایوری ویئر. ہر جگہ یہ پانی ہمیں اکولی دستیاب نہیں ہے, برابر دستیاب نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں, انڈیا کے کچھ حصے, ہمارے کنٹری کے کچھ حصے لائک چراپونجی میں بہت پانی برستا ہے, 11,000 mm کے آس پاس پانی برستا ہے پر ایئر. لیکن اب پھر جیسلمیر چلے جائیے, جب آپ جیسلمیر چلے جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بالکل 200 mm پانی آپ کو ملے گا. اور اسی طریقے سے کچھ ڈیزرٹس, جیسے چائلین ڈیزرٹ کی اگر ہم بات کریں,
کچھ جگہ ایسے بھی ہیں دنیا اس دھرتی پہ جہاں ابھی تک جب سے یہ دنیا بنا ہے تب سے لے کے آج تک پانی کی ایک بوند بھی نہیں برسی. تو یہ فیکٹر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اوپر سے تیسرا جو مین امپورٹنٹ فیکٹر جو میں یہاں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ جو ریزیڈنس ٹائم واٹر کا ہے یہ کافی لمبا ہے. یہ 3000 سال سے بھی زیادہ ہے ریزیڈنس ٹائم واٹر کا. تو ان چیزوں کو بھی دیکھ کے اس کے علاوہ پھر جو پولیوشن لوڈ ہے جو پولیوشن ہو رہا ہے اس کو بھی آپ دماغ میں رکھیے. پھر آپ اس ریسورس کا توازن کر لیجئے, بیلنس کر لیجئے اور آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. پانی تو ہمیں چاہیے, پانی ہر کسی کو چاہیے. ہم کسی کو یہ جو پانی ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ آپ کو پانی نہیں, ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے. پانی ہر کسی کو یہ پانی چاہیے, لیکن ہر کسی کو یہ بھی چاہیے نا کہ ہم اس پانی کو محفوظ کریں, ہم اس پانی کو پولیوٹ نہ کریں, اور جتنا پانی ہمیں چاہے ہم تھوڑا اس سے کم استعمال کر لیں تاکہ اور بھی لوگ اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ پانی کو بچانا, یہ قدرتی وسائل جو ہمارے پاس ہے, چاہے یہ کہاں ہے, یہ بارش سے آ رہا ہے, یہ گراؤنڈ واٹر ہے, چاہے یہ ہمارے ویٹ لینڈس میں, چاہے یہ ہمارے ندی نالوں میں, اس پانی کو ہمیں بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ادروائز ایسا نہ ہو, کیونکہ کہا جاتا ہے بہت سارے انوائرمنٹلسٹ, بہت سارے پالیٹیشنز, بہت سارے سائنٹسٹ جو ہے وہ اس بات پہ رضامند ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں تھرڈ جو ورلڈ وار ہو وہ پانی کو لے کے ہو, کیونکہ واٹر وار آلریڈی اسٹارٹ. بہت ساری جگہوں پہ جب بہت زیادہ سمر پیک پہ ہوتا ہے, جب لوگوں کے پاس پانی نہیں ہوتا ہے تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیں ایکٹ کرنا ہے, گورنمنٹ کو ایکٹ کرنا ہے کہ جہاں جہاں بھی واٹر باڈی ہے, جہاں جہاں بھی واٹر ہے وہاں ہم اس پانی کو بچا لیں, کیونکہ یہ قدرتی وسائل جس فارم میں اس وقت ہمارے پاس ہے شاید آنے والے دنوں میں یہ اس فارم میں ہمارے پاس نہیں ہوگا. بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ندی نالے ہیں وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکے ہیں. بہت سارے ویٹ لینڈز جو ہے, بہت سارے جو لیکس ہیں وہ دنیا کے نقشے سے غائب ہو چکے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑے. پیارے دوستو, سمجھنا ضروری ہے, دھیان دینا ضروری ہے. اس کے بعد ہمیں اس چیز کو کنزرو کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, یہ جو ہمارا واٹر بجٹ ہے, یہ واٹر بجٹ کتنا بڑھ چکا ہے. پہلے تو بہت کم پانی کا اپیوگ ہو رہا تھا, لیکن جتنی زیادہ ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, جتنے زیادہ ہمارے گھروں میں الیکٹرانک گیجٹس آتے جا رہے ہیں, اتنا زیادہ واٹر کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس واٹر کی ریکوائرمنٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ جو واٹر کوالٹی انڈیکس ہے, یہ واٹر کوالٹی انڈیکس جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ یہ بڑھ رہا ہے, اور جتنا یہ بڑھ رہا ہے اتنا اس کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. جیسا کہ آپ اگر ایک امریکن کو دیکھو گے اور ایک انڈین کو دیکھو گے, ان کی واٹر کنزمپشن میں بہت زیادہ انتر ہے. وہاں وہ 80 اگر وہ ایک گیلنز آف واٹر یوز کر رہا ہے تو یہاں ایک انڈین 8 گیلنز واٹر یوز کر رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو پانی جو ہے یہ بہت پہلے سے, جب سے یہ دنیا بنا ہے, جب سے اس دنیا کا وجود ہے, تب سے جو میجر سیولائزیشنز ہیں وہ دریا کے کنارے بسے, کیونکہ قدیم انسان جو تھا وہ پانی کے مادھیم سے ہی اپنا ہر کوئی کام کر رہا تھا. اگر آپ دیکھو گے جو بڑے بڑے دریا ہیں, بڑے بڑے دریاؤں کے پاس بڑے بڑے شہر بسے ہیں. اور آج کل کیا ہے, آج کل ہم بھاگنا چاہتے ہیں, کیونکہ جہاں جہاں دریا ہے وہاں اس دریا سے خوشبو نہیں بدبو آ رہی.
اس چیز کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. پانی زندگی ہے. پانی کے بغیر ہم زندگی نہیں سوچ سکتے ہیں. یہ قدرتی وسائل جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس پانی کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ پانی جو ہے یہ بالکل ایک سائیکل کے سے بالکل ایک پیٹرن سے گھوم رہا ہے اس دھرتی میں. شاید ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے کلاس میں بھی ہمارا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ بھائی سمندر میں پانی ہے, سورج کی کرنیں آتے ہیں, یہ پانی جو ہے یہ بھاپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اوپر کنڈنسیشن ہو جاتی ہے, کنڈنسیشن کے مادھیم سے پھر یہ واٹر ڈراپلیٹ سری ہو جاتے ہیں, یہ بارش کے فارم میں ہمیں واپس ملتا ہے. یہ بات ہمیں ایسا لگ رہا ہے جتنی دیر میں ٹیچر نے کہا سمندر میں پانی ہے, سورج کی کرنیں آ گئی, بھاپ میں کنورٹ ہو گیا, اس کے بعد واپس آ گیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک واٹر سائیکل جو ہے, اگر آپ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک واٹر کا جو ریزیڈنس ٹائم ہے, ریزیڈنس ٹائم ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی جگہ پہ کتنی دیر تک بیٹھتا ہے. یہ تقریباً 3000 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی کا ایک قطرہ ویسٹ کر رہے ہیں, اس پانی کے قطرے کو واپس آنے میں اگر یہ واپس آ گئے کم سے کم 3000 سال لگ جائیں گے, تبھی اس کا جو واٹر سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا, کیونکہ اس کا ریزیڈنس ٹائم ہے بہت زیادہ ہے. اور جب ہم پانی کی بجٹ کی اور بات کرتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم کپڑے دھوتے ہیں, ہم باتھ روم جاتے ہیں, ہمارے پاس ویجیٹیبل گارڈنز ہے, ہم پانی پیتے ہیں, ہم نہاتے ہیں, ہمارے کچنوں میں پانی کا استعمال ہو رہا ہے, ہمارے واش روموں میں پانی کا استعمال ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی یہ جو بجٹ ہمارا ہے, یہ بجٹ دن بدن یہ بجٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ پانی جو ہے یہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارا باڈی اگر ہم دیکھیں گے, اب اپنے جسم کی اگر ہم بات کریں گے تو ہماری باڈی پانی سے ہی بنی ہوئی ہے. ہم جو پانی پیتے ہیں یہی ہمیں چاق و چوبند رکھتا ہے, یہی ہمیں چست رکھتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے اس دماغ میں 70% پانی ہی تو ہے. اس لیے آپ اس چیز سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ قدرتی وسائل جو ہے, یہ قدرتی وسائل ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارا یوگدان ہو سکتا ہے, ہمارا ایک پارٹ ہو سکتا ہے واٹر کنزرویشن میں, کیونکہ بوند بوند سے بنتا ہے سمندر. ہمیں اس چیز کو یاد دماغ میں رکھنا ہے کہ ایک ایک پانی کی بوند جو ہوتی ہے یہ سمندر بنا دیتی ہے. کہ اگر ہم احاطہ کریں, آپ دیکھیں پاپولیشن, ہر کوئی آدمی یہ عہد کر لے کہ مجھے آج اتنا پانی بچانا ہے, وہ پتہ نہیں ایک دن میں ہم کتنے گیلنز آف واٹر کو بچا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنا واش روم جو ہے جہاں سے جس میں ہم نہاتے ہیں, اس پانی کو ہمارے ویجیٹیبل گارڈن کی اور اس کو ہم کر سکتے ہیں, پائپنگ سسٹم کر سکتے ہیں, تو کتنا پانی ہم بچا سکتے ہیں, جیسا کہ جرمنی میں ہو رہا ہے. کیونکہ بہت سارے کنٹریز میں اب ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا جو پانی ہے, جو گھروں سے پانی نکلتا ہے, اس پانی کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے, اس پانی کو وہ سیویج میں نہیں ڈالتے, نہیں, بلکہ وہ اس پانی کو کسی ویجیٹیبل گارڈن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں سے اس پانی سے وہ سبزی اگائے. اتنا پانی ہمارا بچت میں ہو سکتا ہے. اب ہمارے گھروں کی حالت دیکھ لیجیے, آپ واش روم سے پانی نکلا تو سیویج میں, ہمارے یہ ٹوائلٹ سے پانی نکلا تو سیویج میں چلا جاتا ہے, ہمارے کچنوں سے پانی نکلتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے کس میں, وہ بھی چلا جاتا ہے سیویج میں. اس پانی کو ہم کیا کر سکتے, اس پانی کو ہم بچا سکتے ہیں, ہم اس کو کنزرو کر سکتے ہیں, ہم اس کو ویجیٹیبل گارڈن کی اور ڈال سکتے ہیں, ہم ان سے
अपने कारें धो सकते हैं उस पानी से जो पानी हमारे वॉशरूम से निकलेगा। कम से कम इतना तो योगदान हमारा होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो हम भी इस वाटर जो क्राइसिस इस वक्त चल रही है पूरे दुनिया में, उसका हम भी इसमें हिस्सा। जर्मनी ने ये सीख लिया, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज ने ये सीख लिया कि उनके लिए पानी जो है, ये पानी उनके लिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पानी को बचाने में लगे हुए। और हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम भी सोच सकते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हम इस पानी को बचा सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, पानी तो हमने गंदा कर ही दिया, अब और कितना गंदा कर सकते हैं? हम तो बीमार भी पड़ रहे हैं, हमें तो वायरस भी आ रहा है, हमें भी बैक्टीरिया भी आ रहा है, हर कोई चीज ने हमें अटैक करना शुरू कर दिया। अब हमारे एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने पानी को इतना इतना लेवल तक हमने उसको पोल्यूट किया, उतना लेवल तक हमने उसको पोल्यूट किया कि वो अब वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। जो वाटर क्वालिटी है, जो प्योर वाटर क्वालिटी का जो कंसेप्ट है, वो प्योर वाटर क्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो चुका है। बीमारियों ने हमें ऐसे जकड़ लिया है क्योंकि हमने सीखा नहीं। हमें सीखना चाहिए था कि ये कुदरती वसाइल जो है, ये पानी जो है, जो नदी नालों में है, जो झरनों में है, ये पानी जो है, जितने भी हमारे बड़े बड़े दरिया है, जैसे 9 रिवर्स हमारे जो है, वो सब पोल्यूटेड है। छोटे छोटे 400 के आसपास हमारे पास नदियां है, सब पोल्यूटेड है। पानी पी लो तो टाइफाइड हो जाएगा, डायरिया हो जाएंगे। तो इसलिए यहां भी ध्यान देना हमारा जरूरी है। हमें अपने आप को भी बचाना है, सेहतमंद रहना है, तंदुरुस्त रखना है अपने आप को। लेकिन तंदुरुस्ती के लिए हमें हर कोई चीज जो है, उस चीज को हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें उसको पोल्यूट नहीं करना है। क्योंकि कुछ अहम चीजें जहां पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे पानी जो हमारा है, ये पानी वेस्ट हो रहा है, जाया हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, जैसे पेट्रोलियम वस्तुएं, जितने भी व्हीकल्स है, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, इन व्हीकल्स को जब भी हम वॉश करते हैं तो इनसे जितना भी वो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो सीधे दरियाओं में चले जाते हैं। कीमियाई खादे की बात कर रहे, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की हम बात करते हैं। आजकल आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन हमने बहुत ज्यादा खादों का इस्तेमाल किया, हम खादों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया। हम इतना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं कि एक सेब को हम उगाते उगाते उसमें उतने पेस्टिसाइड डाल देते हैं, शायद उस पूरे बाग का, उस पूरे ऑर्चर्ड का इतना वजन नहीं होगा जितना हम उसमें पेस्टिसाइड डाल देते हैं। और जाएगा कहाँ ये पेस्टिसाइड? ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर जाएगा कहाँ? आखिरकार तो उसकी भी तो कैपेसिटी है, सॉइल की भी तो थोड़ी बहुत कैपेसिटी है, उसके बाद ये वॉमिट आउट करेगा। इट्स अ रूल ऑफ द एनवायरमेंट। ये एक एनवायरमेंट का रूल है, जैसा आप इसको दोगे वैसा ये देगा। टू एवरी एक्शन टू एवरी रिएक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तुम किसी भी सब्जी को खा लो, किसी भी फ्रूट को खा लो, उस फ्रूट को अगर हम देखेंगे, टेस्ट एनालिसिस करेंगे, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड मिलेगा। पेस्टिसाइड की मात्रा इतनी मिलेगी कि अगर हम रियली अपनी आंखों से इसको देखें आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस, तो हम यही कहेंगे भाई हमें तो नहीं खाना है, हम जहर खा रहे हैं, वी आर ईटिंग पॉइजन्स। पानी में देखो तो वहां भी आपको पेस्टिसाइड मिलेगा, फिर ये पेस्टिसाइड पानी से होके हमारी बॉडी में चला जाता है। जैसा कि बहुत सारे रिपोर्ट्स है, इस वक्त बहुत सारे एनालिसिस रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं, शोध के पेपर्स पढ़े हुए हैं, जहां पे आपको यह देखने को मिलेगा कि ब्रेस्ट मिल्क में भी, मां के दूध में भी हमें पेस्टिसाइड मिल रहा है, यूरिन में भी हमें पेस्टिसाइड मिलेगा। आप अपने ब्लड की एनालिसिस करवा लो, वहां भी हमें पेस्टिसाइड मिलेगा। तो न जाने कहां कहां ये पेस्टिसाइड मिलता है। हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि भाई हमें कितना डालना है ये पेस्टिसाइड, हम डाल रहे हैं तो डाल रहे हैं विदाउट एनी साइंटिफिक नॉलेज। इसी तरीके से हम खादों का इस्तेमाल करते हैं,
खादों का इस्तेमाल हमने इतना कर दिया कि हमारे बहुत सारे वाटर बॉडी जो है, बहुत सारे नदी नाले झरने जो है वो खत्म हो चुके हैं बिकॉज ऑफ यूट्रॉफिकेशन। ऐसे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जहां से फिर यूट्रॉफिकेशन हो जाता है और डेथ ऑफ वाटर बॉडी हो जाती है। पेस्टिसाइड जो है बहुत ही खतरनाक केमिकल है, और जितना भी ये पेस्टिसाइड है, अल्टीमेट फेट, इसका जो अल्टीमेट फेट है, दरख्त पे इतना नहीं पड़ता जितना ये जमीन पे गिरता है, और जब जमीन से गिरता है तो ऊपर से बारिश आ जाती है, ये धीरे धीरे हमारे दरियाओं में पहुंच जाता है, और हम क्या करते हैं, हम उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं ऐसा पानी, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम ये टेस्ट करें भाई इस पानी में पेस्टिसाइड है कि नहीं। अब हम आरओ का पानी यूज करें, आरओ के पानी में भी इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो फिर उस पेस्टिसाइड को निकाल दे वहां से। इसी तरीके से हमारे पास मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स, जिसमें हमारे पास कैडमियम आता है, मरकरी आता है, लेड आता है, ये भी अब हमारे दरियाओं की, हमारे वाटर बॉडीज की जीनत बन चुकी है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जितने भी ये बारी धात है, जितने भी ये हेवी मेटल्स है, जब ये पानी में चले जाते हैं फिर ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं तो बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है एक आदमी को। ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है आदमी को कि फिर कोई भी दवाई, कोई भी एंटीडोट काम नहीं करता है। इसी तरीके से हमारे पास रद्दी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाई हमारे घरों से कुछ भी निकले, उठा दो, फेंक दो जहां पे भी वाटर बॉडी, सड़कों पे कुछ हो तो उठा दो, हमारे शॉपिंग मॉल से कुछ निकले उसको भी उठा के पानी में डाल दो। इसी तरीके से हमारे खेती बाड़ी से जितना भी घास फूस निकलता है उस घास फूस को उठा के डाल दो वहीं पे। तो ये चीजें जो है, चाहे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाहे कीमाई खाद्य है, चाहे हमारे बारिदात है, रद्दी प्रोडक्ट, व्हाटएवर इट इज, ये हमारे पानी को पोल्यूट कर देते हैं, और इतना पोल्यूट कर देते हैं कि फिर पानी पीना क्या, हम वहां पे नहा भी नहीं सकते। ये किया किसने? ये तो मनुष्य ने ही किया है, ये तो हम लोगों ने ही तो किया है। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो कुदरती वसाइल है, उस कुदरती वसाइल को हमें इस तरीके से इसका निजाम करना है ताकि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि जितने भी आने वाले हमारे नस्लें हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसका इस्तेमाल करें, जिसको हम अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमें तवज्जो देना है। हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी 1% से भी कम है। उस पानी को हमें पीना भी है, उसी से हमें इंडस्ट्री भी चलानी है, उसी से हमें खेती बाड़ी भी करनी है, और इसी को हमें बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए पानी की एक एक बूंद जो है, उस पानी की एक बूंद को भी जाया हमें नहीं करना चाहिए। पानी की हर एक बूंद जो है हमें इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। हमें ऐसे मेजर्स उठाने, हमें ऐसे अक़दाम उठाने हैं जिनसे हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हम उसको प्रोटेक्ट करें, हम उसको कंजर्व करें, हम इसको दोबारा से इस्तेमाल करें, चाहे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम टेक्निक है, जो सदियों से हमारे एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, छतों पर बारिश का जो पानी है उस पानी को हमें बचाना है, इसको हमें ज़ाया नहीं होने देना है। सिंपल टेक्नोलॉजी से, सिंपल टेक्निक से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मकसद क्या रहेगा कि ये जो पानी जो है, जो ये बारिश का पानी आता है, उस पानी, बारिश के पानी को हमें ज़ाया, वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें ज़ाया नहीं होने देना है। हम गड्ढे बना लें, चाहे हम सोफिस्टिकेटेड वेल मैनेज्ड साइंटिफिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों के छतों पे कर ले,
تاکہ ہم اس پانی کو بعد میں اپنے ویجیٹیبل گارڈنز میں استعمال کر لیں. کہیں کہیں پہ اس پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے آفٹر پراپر پیوریفیکیشن. اس سے صرف یہ مقصد نہیں ہے, اس سے اور بھی مقصد ہے. یہ جو زمین کی سطح سے نیچے جو ریزروائر ہے یہ ریچارج ہو جائے گا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے جو گراؤنڈ واٹر کی جو لیول ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ہم 5 یا 10 فٹ سے پانی نکالتے تھے, لیکن آج کل ہمیں اگر بورول خریدنا ہے 200 فٹ 300 فٹ نیچے جانا پڑتا ہے. اس کے اپنے وہاں پہ پھر نقصانات ہیں, جن نقصانات کو ہمیں دماغ میں بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی رین واٹر ہارویسٹنگ سے جب ہم کلیکٹ کریں, رین واٹر ہارویسٹنگ کا جو موو ہے اس کو ہمیں کرنا ہے, ہمیں یہ عزم کرنا, ہمیں عہد کرنا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ گھر گھر جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم پراپر سائنٹیفک ویل مینیجڈ سسٹم اس کے لیے بنا لیں. نہیں, ہم گڈھے کھول سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گڈھے ہم کھول سکتے ہیں. جہاں پہ ہمیں لگے گا یہاں پہ پانی ہم جمع کر سکتے ہیں, وہ ہم پانی کو جمع کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک تو میں اضافہ ہو سکتا ہے, خشک سالی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان میں بھی کمی آ سکتی ہے. ایک ڈائیگرام ہے یہاں پہ میرے اسکرین پہ بھی, تو یہ ایک سمپل پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو ہم کر سکتے ہیں. اس طریقے سے ہم پانی کو, ہم نے ہمارے گھروں میں جتنا بھی پانی ہے اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے ایک ٹینک میں اس کو جمع کر سکتے ہیں, تاکہ آنے والے دنوں میں ہم پھر اس کا استعمال کر لیں. تو اس طریقے سے یہ ایک ہمارا نیچرل ریسورس ہے جس کو پانی کے نام سے ہم جانتے ہیں. جیسا ان شارٹ اگر میں کہوں, اگر میں اس کو سم اپ کروں, میں یہی بولوں کہ یہ پانی جو ہے یہ پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس پانی کا ہمیں بہت اچھے سے استعمال کرنا چاہیے, اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس سے فائدہ لے لیں اور آنے والے جو ہماری جنریشنز ہے وہ جنریشنز بھی اس کا اپیوگ کریں. کیونکہ پانی زندگی ہے. اگر ہم ٹھیک صحیح پانی نہیں پی لے تو ہمیں بیماریوں کا شکار ہونا پڑے گا, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کا اور سامنا کرنا پڑے گا. یہ ایک نیچرل ریسورس ہے جس کو ہم نے تھوڑا ڈیٹیل میں پڑھا. اس طریقے سے جو دوسرا نیچرل ریسورس ہے ہمارے پاس وہ ہے جنگلات, جن کو ہم انگلش ٹرمینالوجی میں فارسٹس بولتے ہیں. یہ جو جنگل ہے یہ زمین کے اس خطے کو کہا جاتا ہے جس پر بڑی تعداد میں درخت, جانوروں کی کئی اقسام کو جنگل کی اپنی بقا اور زندگی کے لیے اشد ضرورت ہوتی ہے. جنگل جو ہے اس کا جو سیگئی جو جمع ہے وہ ہے جنگلات. دنیا میں تقریباً ہر جگہ جنگلات پائے جاتے ہیں, اور یہ ہمارے ماحولیات کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. دنیا کا تقریباً 31% حصہ جو ہے وہ جنگلوں سے بھرا ہوا ہے. ہماری کنٹری کی اگر ہم بات کریں, ریسنٹ سروے کے حساب سے 24.49% جو ہمارا لینڈ ایریا ہے اس پہ جنگلات ہیں. یہ جنگلات جو ہے ان کی کٹاؤ بھی ہم نے شروع کیا, ہم ان جنگلات کو کاٹ بھی رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جنگل ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, یہی سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے, یہی سے ہمیں دوائی ملتی ہے, یہی سے ہمیں وہ سب چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ایک پرابلم جو ہے جو یہ قدرتی وسائل ہے, قدرتی وسائل کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ انگریزی میں ایک اچھا ٹرمینالوجی ہے اس کے لیے, ٹریجڈی آف کامنس. ایک ورڈ ہے ٹریجڈی آف کامنس.
کہ ہمیں یہ لگتا ہے بھائی پتہ نہیں کس کا جنگل ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, کوئی جنگل کاٹ رہا ہے تو کاٹنے دو. اگر یہی چھوٹا 2-4 پودے ہمارے گھر کے سامنے ہو, پھر کوئی آدمی آئے اس کو کاٹ دے, تو کیا سچویشن ہوگی, ذرا سوچیے اس چیز کو. یا ہمارے گھر میں پانی کا ایک کنواں ہے, اس پانی کے کنویں کو کوئی اس میں کوئی کچرا ڈال دے تو کیسی حالت ہو جائے گی. کیونکہ ہمیں اس طرف ہمیں لگتا ہے بھائی کہ یہ ہمارا ہے, یہ پودا ہمارا ہے, یہ کنواں ہمارا ہے. اور جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ پانی ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. پانی کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, جنگلوں کے بنا ہم رہ نہیں سکتے. پھر بھی جنگل کاٹ رہا ہے, کوئی کاٹنے دو, ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں یہ عہد کرنا ہے کہ یہ جو جنگلات ہیں, یہ جو فارسٹس ہے, یہ ایک امپورٹنٹ نیچرل ریسورس ہے. اس میں اتنی ساری پرجاتی پائی جاتی ہے, اس میں بہت ساری وائلڈ لائف ہے, یہ ان کا گھر ہے. ہم ان کے گھر کو برباد کر رہے ہیں, اور جب ہم ان کے گھر کو برباد کر رہے ہیں, پھر یہ جنگلی جانور وہاں سے اٹھ کے گاؤں یہاں سٹی میں آ جاتے ہیں یا لوگوں کی اور آ رہے ہیں, پھر مین وائلڈ کنفلکٹ ہو جاتے ہیں. اس کو روکنا ہوگا. جنگلات ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل گلوبل وارمنگ کا جو کرائسس چل رہی ہے, گلوبل وارمنگ کا جو مین جز ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اور یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ صرف ایک جگہ کنزیوم ہوتا ہے, صرف ایک ہی ریزروائر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا, وہ ہے ہمارے جنگل, وہ ہے ہمارے پلانٹس. جتنا زیادہ فوسل فیولز ہم جلاتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ اتنا زیادہ نکالتا ہے. اور اگر ہمارے پاس جنگل نہیں ہوں گے, اگر ہمارے پاس جنگلات نہیں ہوں گے, تو گلوبل وارمنگ جو یہ دھرتی کا جو یہ تاپمان ہے, یہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا, اور ہم رہ بھی نہیں پائیں گے اس دھرتی پہ. کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ پلانٹس کو ضرورت ہوتا ہے فار دا پروسیس آف فوٹوسنتھیسس. جتنے زیادہ پلانٹس اتنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ کنزیوم ہو جائے گا. اور اگر ہم نے ان جنگلوں کو ہی کاٹ دیا جیسا کہ ہم ابھی کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا کہ دھرتی کا تاپمان اتنا ہو جائے گا, اتنا بڑھ جائے گا تاپمان دھرتی کا, ہم یہاں رہنے ابھی 1 یا 2 ڈگری ماتر ٹمپریچر میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا ہر کوئی سائنٹسٹ, دنیا کا فرد, دنیا کا ایک انسان جو ہے وہ چلا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مر رہے ہیں, گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے, وہ پرابلم ہو رہی ہے, یہ پرابلم ہو رہی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے بھائی ہم نے تو جنگل کہیں رکھے نہیں, جہاں جنگل دیکھا وہاں ہم بس گئے, جہاں جنگل دیکھا وہاں ہم نے انڈسٹری بنا لی, جہاں جنگل دیکھا وہاں ہم نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا. تو اسی لیے جنگلات جو ہے, یہ جنگل جو ہے, یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ایک انمول تحفہ ہے, یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے. یہاں پہ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں گے جنگلات کے رقبے میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے. عالمی سطح پر بھی جنگلات کی کٹائی میں تیزی ہو رہی ہے. کیوں تیزی ہو رہی ہے؟ کیونکہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. اور جتنا زیادہ پاپولیشن بڑھے گی, اتنا زیادہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے, اتنا زیادہ ہمیں ضرورت زندگی چاہیے. اور وہ سب چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ وہ ہمیں شاید جنگلوں کے کاٹنے سے نہیں ملیں گے, لیکن جنگلوں کے رکھنے سے ملیں گے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ جنگلات کی جو ہے ان کے بہت سارے فوائد ہیں. جنگلات ملک کے اہم وسائل میں سے ایک ہے, اور یہ اس ملک کی عمارتی لکڑی اور جڑی بوٹیوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت کو اعتدال پر رکھتے ہیں. جنگلات زمین کی زرخیزی قائم رکھنے میں مدد دیتے ہیں, فرٹیلٹی آف لینڈ. جنگلات سے حاصل شدہ جڑی بوٹیاں ادویات میں استعمال ہوتی ہیں. 70% آف ڈرگس, 70% آف دا میڈیسنس, 70% اس وقت یہ جو میڈیسنز بنتے ہیں وہ ہمیں جنگلوں سے ملتے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹریز جنگلوں سے ہی چلتی ہے. اس میں جنگلی جانور ہے
जो बेशुमार जंगली जानवर हमारे लिए, यानी शेर, चीता, हिरन वगैरह जंगलात में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जंगलात के और बहुत सारे फायदे हैं जो आप भी जानते हैं कि जंगलात के कितने ज़्यादा फायदे हैं। इसलिए जंगलात को भी हमें कंजर्व करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू।